یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سجدہ تعظیم ہی کیا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیم ہی کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا. تو لہذا سجدہ تعظیمی شرک تو نہیں لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے. بولیں سجدہ تعظیمی شرک تو نہیں لیکن کیا ہے؟ حرام ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دن گفتگو کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ سجدہ غیر اللہ کو کیا جائے تو یہ شرک ہے. تو کسی ہندو نے سوال کیا کہ ہر کوئی سجدہ؟ بولا ہاں ہر سجدہ. تو اس ہندو کو معلومات تھی. اس نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو سارے فرشتے مشرک ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا وہ مشرک ہوئے. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تو کیا اللہ نے شرک کا حکم دیا؟ تو یہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اہل سنت و جماعت کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات ایسی ہیں کہ انہوں نے دین کے ظاہری باتوں پر فوراً فتویٰ نہیں دیا بلکہ دین کو گہرائی میں جا کر سمجھا ہے. تو اگر یہ ذاکر نائک اہل سنت و جماعت کی وہ تعلیمات کو اگر وہ سمجھا ہوتا تو آج لاجواب نہ ہوتا. وہ فوراً کہتا کہ ہاں میری غلطی ہے، ہر سجدہ شرک نہیں ہے. جو سجدہ خدا سمجھ کر کیا جائے وہ شرک ہے اللہ کے سوا کسی کو، اور جو سجدہ کسی کی تعظیم میں کیا جائے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے. اس سے پہلے جائز تھا. تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی کیا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی کیا. یہ جواب ہو جاتا. لیکن یہ لوگ بیچارے ہر بات میں شرک کا فتویٰ لگانے میں اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ بیچارے ایسے نادان ہیں کہ شرک اور بدعت کا الزام لگانے میں یہ بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی پر شرک کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک کا الزام لگانا اس سے بڑا ظلم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی پر غلط شرک کا الزام لگائے وہ خود مشرک ہے، وہ خود اسلام سے باہر ہے. تو لہذا ان لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہیے. بیچارے خود قرآن و حدیث کو صحیح سمجھے نہیں ہیں تو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اب مزار پر جا کر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، سوال ہے تو یہ سجدہ حرام ہے. یہ سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے. صاحب مزار کو اگر سجدہ کرتا ہے، لیکن ہم فوراً اسے مشرک نہیں کہہ سکتے. ہم پوچھیں گے تیری نیت کیا ہے؟ اگر وہ خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر تعظیم میں سجدہ کرتا ہے تو صرف گناہگار ہے، حرام کام کرتا ہے، مشرک نہیں ہے. ہم کہیں گے ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے زندگی میں الحمدللہ بکثرت مزارات پر حاضری دی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں کسی کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر گئے تو 10-15 افراد جو ہے وہ فوراً سجدے میں گر گئے. تو وہ شیعہ تھے، وہ اہل تشیع تھے. اہل سنت و جماعت میں سے کسی کو ہم نے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگ آ کر قبر کو چومتے ہیں یا چادر کو چومتے ہیں یا زمین کو چومتے ہیں. تو دیکھیں چومنا اور چیز ہے اور سجدہ کرنا اور چیز ہے. تو چومنا بھی مکروہ ہے. قبر کی چادر کو یا قبر کو چومنا یا قبر کے سامنے زمین کو چومنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسے مکروہ لکھا، لیکن پھر بھی یہ سجدہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے سامنے جھکنا منع ہے کہ نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی چپل اٹھانے کے لیے جھکے پھر تو کیا پھر بھی حرام ہے؟ تو اس کی نیت اس کے سامنے جھکنے کی نہیں ہے بلکہ چپل اٹھانے کی ہے.
آپ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں تو بتائیے کیا ہاتھ جھک کے چومتے ہیں یا ہاتھ اوپر کھینچ کے چومتے ہیں؟ باپ کا ہاتھ بولیں گے بھائی اوپر کرو بالکل مجھے جھکنا نہ پڑے، ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ تو ماں کا ہاتھ چومیں گے یا باپ کا ہاتھ چومیں گے تو سر جھکانا پڑے گا کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا تو حرام ہے، تو کیا آپ پر حرام کا فتویٰ لگے گا؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی میں تو ہاتھ چومنے کے لیے جھک رہا ہوں، تعظیماً جھک نہیں رہا۔ اب ہاتھ چومنا ہے، چپل اٹھانا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے تو اس کے لیے جھکنا اور چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ وخروا له سجدا، تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدہ تعظیمی انہوں نے کیا۔ اب میں یہاں پر پھر کہتا ہوں کہ ہم نے کیوں کہا کہ مزار پر اگر کوئی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ گناہگار ضرور ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ تعظیمی سجدہ شرک ہے تو پھر شرک کبھی جائز نہیں ہو سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک شرک کیا اور فرشتوں نے بھی شرک کیا، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کی شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب اگر کوئی کرے گا تو گناہگار ضرور ہے کہ حضور نے منع کر دیا، لیکن مشرک نہیں ہے۔ مشرک کب ہوگا؟ جب وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرے، خدا سمجھ کے سجدہ کرے۔ اسی طرح غیر اللہ سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ خدا سمجھ کر مانگے گا تو مشرک، اور خدا کا بندہ سمجھ کر مانگے گا تو مشرک نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ سے مانگنا کب شرک ہے؟ جب خدا سمجھ کر مانگے۔ اب غیر اللہ سے انسان مدد مانگے یا کوئی چیز مانگے، چاہے وہ غیر اللہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے استاد ہو، چاہے دوست ہو، چاہے دوست استاد اور ماں باپ سے بڑھ کر ہو، رسول اللہ کی ذات ہو۔ سوال یہ ہے کہ بڑی عجیب و غریب بات لوگ کہتے ہیں ماں باپ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں، دوستوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کیا بات ہوئی جناب؟ تو کبھی تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، بولتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مدد مانگنا شرک۔ تو ماں باپ اللہ کے علاوہ ہیں یا اللہ ہیں؟ بتائیے، اللہ کے علاوہ ہیں، تو اگر شرک ہے تو یہاں بھی شرک ہونا چاہیے۔ تو اگر بتائیے جب ماں باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں تو رسول اللہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، وہ تو ہمارے کروڑوں ماں باپ ان کے قدم مبارک پر قربان ہو، تو ان سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ خدا سمجھ کر نہ مانگے۔ ہاں خدا سمجھ کر مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، قرآن نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو الہن آخر، دوسرا خدا سمجھ کر نہ پکارو۔ اس آیت پر غور کیجیے، فلا تدعو، نہ پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، الہن آخرا، کسی کو دوسرا خدا سمجھ کر۔ تو پکارنے سے قرآن منع نہیں کر رہا، خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے، ورنہ یوں تو اللہ نے بھی پکارا، یا ایھا المزمل، اے مزمل، یا ایھا المدثر، اے مدثر۔ یوں تو ہم بھی پکارتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، الہا آخر کا لفظ یاد رکھیے گا، کسی کو دوسرا خدا سمجھ کر اللہ کے ساتھ مت پکارو کہ یہ شرک ہے۔ لیکن نادان لوگ ہیں، بیچاروں کو قرآن و حدیث کی گہرائی تو حاصل نہیں، جیسا ان کے بڑوں نے پٹی پڑھا دی وہ اسی پر چلتے رہے۔ کاش وہ قرآن پر غور کرتے اور مسلمانوں پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔